اب تو خیر آئینی عدالت سے بات آئینی بینچ تک آ گئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی آئینی عدالت چاہتے تھے اور انہوں نے گول میز کانفرنس میں آئینی عدالت کا مطالبہ بھی کیا۔ یہ جو ہم ترامیم کرنے جا رہے ہیں، آئینی ترامیم، اور جس میں آئینی عدالت یا آئینی بینچ بنے گا، کوئی منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بن سکے، کوئی منیب اختر چیف جسٹس نہ بن سکے، اور کوئی من پسند کا قائد اعظم کا بندہ چیف جسٹس بن سکے۔ جو ہے آزاد عدلیہ کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ عدلیہ حکومت یا پارلیمنٹ کے تابع ہو جائے، اور جب بھی مجھے میرا موقع آئے یا جب بھی ایسا مرحلہ آئے تو میں اپنے من پسند ججوں سے من پسند فیصلے لے سکوں۔ اور یہی قائد اعظم کا ویژن تھا جس پر آپ عمل کرنا جا رہے ہیں، اور یہی وہ جمہوریت ہے جس کے آپ دم بھرتے ہیں، اور یہی آپ کی نظر میں ووٹ کی عزت ہے۔ اور ان کی جمہوریت کی سربلندی یہ ہے کہ مخالفین کے سینیٹر لاپتہ کر دیے جائیں، ارکان پارلیمنٹ کے گھروں پر چھاپے مارے جائیں، پارلیمنٹ لاجز تک غیر محفوظ ہو جائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کل ہی بلاول بھٹو صاحب آئینی عدالت کے جب بہت بڑے وکیل تھے، اب تو خیر آئینی عدالت سے بات آئینی بینچ تک آ گئی ہے، لیکن آئینی ترامیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ آئینی عدالت صرف ہمارا مطالبہ نہیں ہے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی آئینی عدالت چاہتے تھے اور انہوں نے گول میز کانفرنس میں آئینی عدالت کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اور ابھی کل ہی شہباز شریف اور بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم ترامیم کرنے جا رہے ہیں، آئینی ترامیم، اور جس میں آئینی عدالت یا آئینی بینچ بنے گا، یہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی میثاق جمہوریت کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اور ابھی کل ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے ان آئینی ترامیم پیکج کو جمہوریت اور پارلیمنٹ کی سربلندی بھی قرار دے رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قائد اعظم ایسی آئینی عدالت، ایسا آئینی بینچ یا ایسی آئینی اصلاحات چاہتے تھے کہ جس کے بعد کوئی منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بن سکے، کوئی منیب اختر چیف جسٹس نہ بن سکے، اور کوئی من پسند کا قائد اعظم کا بندہ چیف جسٹس بن سکے؟ کیا ایسے چاہتے تھے؟ اور کیا قائد اعظم ایسا چاہتے تھے کہ اپنی ایسی آئینی عدالت ہو یا ایسا آئینی بینچ ہو یا ایسی آئینی ترامیم ہوں جس میں من پسند کے جج آئیں اور ان سے میں من پسند کے فیصلے لوں؟ کیا قائد اعظم کے وہم و گمان میں بھی ایسا تھا جو ان لوگوں کا کھیل بن چکا ہے یا جس کے لیے یہ تڑپ رہے ہیں؟ اور کیا قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ آزاد عدلیہ کا جو ہے آزاد عدلیہ کا وجود ہی ختم ہو جائے؟ کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ عدلیہ حکومت یا پارلیمنٹ کے تابع ہو جائے؟ یا قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ جب میری حکومت بنے اور میں جو کچھ بھی کروں کوئی مجھے پوچھنے والا نہ ہو، کوئی عدالت، اور جب بھی مجھے میرا موقع آئے یا جب بھی ایسا مرحلہ آئے تو میں اپنے من پسند ججوں سے من پسند فیصلے لے سکوں؟ اور پھر بلاول بھٹو صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، پیپلز پارٹی والوں سے، مسلم لیگ نون والوں سے یہ پوچھنا ہے، کیا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا میثاق جمہوریت یا آپ کی اس جمہوریت کی سربلندی یہ ہے کہ لوٹاکریسی سے ترامیم منظور کرائی جائیں، آئینی ترامیم منظور کرائی جائیں؟ کیا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا میثاق جمہوریت اور جمہوریت کی سربلندی یہ ہے کہ زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھا لیا جائے؟ کیا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا میثاق جمہوریت اور آپ کی اس جمہوریت کی سربلندی یہ ہے کہ سینیٹر نسیمہ احسان اپنے اوپر دباؤ پریشر کو بتاتے ہوئے سینٹ میں رو پڑیں؟ کیا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا میثاق جمہوریت اور آپ کی جمہوریت کی سربلندی یہ ہے کہ اختر مینگل کو اسمبلی رکنیت سے مستعفی ہونا پڑے اور اختر مینگل دکھی ہو کر کہیں کہ میری جو خاتون سینیٹر ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں بند ہے اور میرا جو سینیٹر ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ڈائلیسس کے لیے گیا تھا اور ابھی تک لاپتہ ہے؟ کیا بلاول بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی والوں کے میثاق جمہوریت اور ان کی جمہوریت کی سربلندی یہ ہے کہ مخالفین کے سینیٹر لاپتہ کر دیے جائیں، ارکان پارلیمنٹ کے گھروں پر چھاپے مارے جائیں، پارلیمنٹ لاجز تک غیر محفوظ ہو جائیں، ارکان پارلیمنٹ کے خاندانوں
ख़ानदान भी छापों की जद में आ जाएं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस लीरो लीर हो जाए, और भाव ताओ बोलियां खरीदो फरोख्त इतनी हो कि वजारतों के लालच आम हो जाएं, एक घोड़े एक खोते की कीमत 1 अरब तक पहुंच जाए, और जुनेद अकबर टीवी चैनल पर बैठकर बताएं, पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली, कि मुझे कहा गया कि वज़ीर भी बनाएंगे, और जिस मुल्क में जिस करेंसी में पेमेंट चाहोगे कर दी जाएगी। और इनसे पूछना ये है, इन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों से, कि क्या बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ का मिसाक जमहूरियत और जमहूरियत की सरबुलंदी ये है कि मौलाना साहब को कहना पड़ जाए कि मेरा रुकन गायब है और उसके बच्चे मेरे घर पड़े बैठे हुए हैं और मेरे लोगों को हरासा किया जा रहा है, मेरे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, और मौलाना साहब को रात गए 1:45 बजे ये कहना पड़े कि दलील से बात करोगे तो दलील से जवाब देंगे, बदमाशी करोगे तो बदमाशी से जवाब देंगे, और आप बदमाशी बंद कर दो। यानी मौलाना साहब को जो इनके इत्तेहादी रहे, क्या यही चाहती थी बेनज़ीर भुट्टो, यही चाहते थे नवाज शरीफ, और यही कायदे आज़म का विजन था जिस पर आप अमल करना जा रहे हैं, और यही वो जमहूरियत है जिसकी आप दम भरते हैं, और यही आपकी नज़र में वोट की इज्जत है, और आपकी नज़र में यही पार्लियामेंट का तकद्दुस है जो आप कर रहे हैं, और आपकी नज़र में यही सब कुछ है जिसको आपने सिविलियन बालादस्ती का नाम दिया हुआ है। अगर ये बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी, और अगर ये नवाज शरीफ साहब चाहते थे, अगर इसके लिए उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया है, तो फिर तो सलाम है आपको, लगे रहो। लेकिन कायदे आज़म ना ऐसा पाकिस्तान चाहते थे, ना ऐसी अदलिया चाहते थे, ना ऐसी पार्लियामेंट चाहते थे, और ना उनकी वहम गुमान में भी था कि एक दिन उनका पाकिस्तान आप लोगों के हत्थे चढ़ जाएगा। यकीन करें, कायदे आज़म होते तो ये जो जितने भी आज कायदे आज़म सानी है ना, इनको वो खुद जेल में भिजवाते। शुक्र करो कायदे आज़म वक्त से पहले चले गए। शुक्र करो कि आप इत्तफाकात और हादसात और ढीलों के तहत आपकी दुबई लगी हुई है, लॉटरी निकली हुई है, वरना दुनिया का कोई जमहूरी मुल्क, कोई असूल और मंतक वाला मुल्क, कोई आइन और कानून वाला मुल्क, उसमें अगर आप होते और जो कुछ आप कर रहे हैं उसका अगर 5% भी करते तो सारी उम्र जेलों में सड़ते। पाकिस्तान जिंदाबाद।